رشتے جب ٹوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، اگر بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ جس دن تم کامیاب ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری محنت کو قسمت کا نام دیں گے۔ جو دین کو برباد کر کے دنیا سنوارتے ہیں، ان کا نہ تو دین رہتا ہے اور نہ ہی دنیا سنور پاتی ہے۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی اعتراض نہ ہو۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے ہیں، وہ کچھ نہیں بدل سکتے۔ دل اور زبان کا تعلق بہت گہرا ہے۔ دماغ جتنا چاہے روکے، دل کی بات زبان پر آ کے ہی رہتی ہے۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ضد، غصہ اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ جو خالص دودھ دیتے ہیں انہیں جانور کہتے ہیں، اور جو ملاوٹ کرتے ہیں انہیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ اگر کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل کو دیکھو۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن خود اسے ثابت کر دے گا۔ جہاں کہیں پانی بہہ رہا ہو وہاں سبزہ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں آنسو بہہ رہے ہوں وہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ جھانکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان ہے، اور رہنے کی بہترین جگہ اپنی اوقات ہے۔ جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ اپنے مخالف کو گالیاں دینا اور غیر اخلاقی رویے سے پیش آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے دلیل سے شکست نہیں دے سکتے۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہو، ضرورت سے نہیں۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، بے شک اللہ تعالیٰ شکر گزار لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔
دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ کسی نے پوچھا کون اپنا ہے اور کون نہیں؟ جواب آیا، اگر وقت اپنا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی اپنا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جب تم کسی کو اکیلا دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ایک سچا انسان ہے، کیونکہ بھیڑ ہمیشہ منافق کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں تمہاری کہانی لکھنے کا اختیار دیتا، تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے جتنی اللہ نے تمہاری لکھی ہے۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ ہی کا ہو۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخی آدمی اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جنت سے نزدیک ہوتا ہے، مگر وہ دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لینے کی ضرورت پڑے۔ خدا کا یہ احسان نہ بھولو کہ اس نے تم پر قرآن اتارا اور عقل کی باتیں بھیجی۔ منظور یہ ہے کہ تمہیں ان حکموں کے یا کتاب کے ذریعے سے نصیحت کرے۔ کسی کی زندگی سے سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی، جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے، پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ اللہ سے اصل محبت اس کے فیصلوں پہ راضی ہونا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات دکھا دیتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے رب، اور میری یہ دعا قبول کیجیے، اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجیے، اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی حساب قائم ہونے کے دن۔ حسن اخلاق ایک ایسا ہتھیار ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ 3 چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھو، موت، احسان اور نصیحت۔ خاموش رہیں، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس کام کی تمنا ہر دل میں ڈال دی گئی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی مرہم تہجد میں موجود ہے، کیونکہ تمہارا اللہ نہ ہی تمہیں چھوڑتا ہے اور نہ ہی تم سے بیزار ہوتا ہے۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے، اور وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گیلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ اپنے پہ گزرے تو درد، دوسرے پر گزرے تو ڈرامہ، واہ رے زمانہ۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کی شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ معصوم افراد ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔
یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے، ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا، آمین۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اوپر والے کی لاٹھی کھانے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ سکون پتہ کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جب انسان کی عقل مکمل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو مختصر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔